अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद अजीज़ मलिक और आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और उसकी बुनियादी वजह इंतहाई मसरूफियात थी, लेकिन आज हमने कहा कि आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाई जाए जिन्हें एक और एजाज़ हासिल हुआ है। बुनियादी तौर पर तो वो सूबाई वज़ीर है, लेकिन इंतहाई इत्तफाक़ी है कि तीन भाई तीनों सूबाई वज़ीर रहे और तीनों महकमा बल्दियात के वज़ीर रहे। और ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि आज हमारे दरमियान अरशद अयूब खान मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अरशद साहब। जैसा कि मैंने कहा, ये भी बड़ा यूनिक एजाज़ है कि तीन भाई तीनों वज़ीर और फिर तीनों बल्दियात के वज़ीर। मलिक साहब, मेरे ख्याल से ये हुस्न इत्तेफाक है और मैं समझता हूँ ये बड़ी अहम वजारत है। एक इसमें बड़ा एक मौका मिलता है अपनी आवाम की खिदमत करना, अपने इलाके की, पूरे सूबे की खिदमत करना। मैं अपने को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे भी ये मौका दिया है कि मैं अपने सूबे की और लोगों की, अपने सूबे लोगों की खिदमत कर सकूँ। तो आजकल क्या हालात हैं? ख़ास तौर पे बयानबाजियाँ तो हम बहुत सी देखते हैं, लेकिन हमारा सूबा भी क्या तरक्की की तरफ जा रहा है या सिर्फ हम परेशानियों में और मसाइल में गिरे रहेंगे? परेशानियां तो हैं जी, काफ़ी अरसे से हैं। ख़ुसूसी तौर पे हमारी जो इक़्तिसादी और इकनॉमिक हमारी पोजीशन है, कुछ पिछले 3 सालों से काफ़ी वो रिसेशन चल रहा है, हमारा इकनॉमिक रिसेशन बेसिकली चल रहा है और उससे निकलने की तमाम तर कोशिशें हो रही हैं, सूबाई लेवल पे भी हो रही हैं। सूबे के लेवल पे देखें, हमने अभी पिछले ये डेढ़ महीने में हमने तकरीबन 3 बजट्स पास किए हैं। हमने केयर टेकर्स का बजट पास किया है, हालांकि इन प्रोटेस्ट हमने किया है कि काफ़ी सारे काम ऐसे निगरान हुकूमत में हुए जो हमें बड़ा एतराज़ था उन कामों पे, मगर एक रिक्वायरमेंट थी सूबाई असम्बली ने, जो भी एक्सपेंडिचर्स होते रहे बजट के वही पास करने थे, हमने वो किए। फिर हमारे अपने जो करंट एक महीने का बजट था, इधर ऐसे हालात बने हुए थे, कोर्ट ऑर्डर्स आए हुए थे, हम इजलास बुला नहीं सकते थे, वो हमने पास किए। फिर मेन बजट हमने पास किया, माली साल 2024-25 का सप्लीमेंट्री बजट भी पास किया। तो इंशाल्लाह बजट के अंदर बड़े अच्छे एक रिलीफ पैकेजेस आवाम के लिए रखे गए हैं। तो मुझे पूरा यकीन है ये 30 तारीख को इंशाल्लाह जब बजट क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर की हो जाएगी, जुलाई का महीना शुरू होगा, तो उसके असरात आवाम में नज़र भी आएंगे। मैं कुछ मिसालें आपको दे दूँ। जिस तरह हमने जो बेसिक पे है उसमें 10% हमने इंक्रीज़ दिया है। हालांकि फाइनेंशियल हालात हमारे टाइट हैं, उनकी भी वजह मैं समझाता हूँ आपको, बात करूँगा उस पर कि क्या वजह है वो है। उसके अलावा हमारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं यूथ के बारे में, यूथ हुनर का एक हमारा एक बहुत बड़ा एक पैकेज हमारा आ रहा है, गरीब लोगों के लिए घरों का एक पैकेज हमारा आ रहा है, इसी तरह एहसास किसान प्रोग्राम हमारा आ रहा है। तो इससे इंशाल्लाह असरात हमें नज़र आएंगे। फाइनेंशियल थोड़ा सा क्रंच प्रेजेंटली इधर जो बना हुआ है वो ये नहीं है कि इधर कोई खुदा न खासा हमारी कोई अपनी कोई मिसमैनेजमेंट है। जो हमारा हक बनता है फेडरल गवर्नमेंट से, जो फंड NHP के नेशनल हाइडल रेवेन्यू जो उन्हें देने चाहिए वो हमें हमारा हिस्सा नहीं मिल रहा। तो हम तो ये प्ली हमेशा लेते रहे हैं कि ये सिर्फ किसी पार्टी का सवाल नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इधर हुकूमत है। इधर अल्लाह के फजल से तकरीबन हमारी 4 करोड़ 90 लाख आबादी है हमारे सूबे की। ये लोगों का, हमारे जो बासी हैं हमारे सूबे के, उनका सवाल है। तो जो हमारा हक बनता है वो हमें मिलना चाहिए, ताकि मुख्तलिफ हमारे प्रोग्राम्स, जिस तरह हमारे बड़े अच्छा इधर हेल्थ कार्ड हमने रिस्टोर किया आते वक्त, निगरान सेटअप में सारा ख़त्म हो गया था, वो वापस हमने चलाया। और इसी तरह जो बाकी प्रोग्राम्स का मैंने जिक्र किया है, ये फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से चल। लेकिन हमारे अरशद साहब जो वसाइल हैं, हमारी जो इनकम का ज़रिया, महसूलात का ज़रिया बड़े कम हैं और हमें इन्हिसार करना पड़ता है वफाक के ऊपर। लेकिन क्या ये मुनासिब नहीं कि धमकियां देने की बजाय जो जिस तरह से पहले वज़राए आला करते रहे, बातचीत करते हैं, उसे अपने मसाइल को हल करवाया जाए? आपने धमकियों की बात की, ये मीडिया वाले हमेशा इसको थोड़ा सा उठाते भी हैं मलिक साहब। मैं समझता हूँ हमारी चीफ मिनिस्टर साहब इंतहाई नफीस आदमी हैं और अपना अंदाज़ है, हर आदमी का अपना अंदाज़ होता है, उनका एक अंदाज़ है अपने आप को अपना बयान पेश करने का। तो फ्रस्ट्रेशन नेचुरली उनके लेवल पे भी होती है, ज़िम्मेदारी सारी उनके कंधों पे, CM साहब के। जिधर आप इतनी बार कोशिश बार बार करते हैं और आगे से रिस्पांस ना आए तो फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता है। तो वो फिर नेचुरली थोड़ी सी स्टेटमेंट्स भी हार्श हो जाती हैं। बुनियादी तौर पे वो अपने सूबे के हक़ की बात कर रहे हैं, अपने सूबाई हमारे लोगों की, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के हकूक़ की बात वो कर रहे हैं। तो
وہ میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے، سینٹر کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. میں اس اسمبلی میں بھی مجھے موقع ملا بات چیت کرنے کا، ہمارے جو اپوزیشن کے بھائی سامنے بیٹھے تھے ان سے بھی میں نے ریکویسٹ کی. انہوں نے یہ سوال کیا جی لوکل گورنمنٹ کو آپ 2 سال سپورٹ نہیں کرتے رہے. میں نے کہا فائنینشیل کرائمس تھا، ہمیں اگر اپنا حصہ ملتا رہتا تو ہم کیوں نہ دیتے، تمام پروگرامز ہم چلاتے. یہ واحد حکومت ہے جدھر ایک بلدیاتی نظام جس طرح بھی ہے چل رہا ہے. فائنینشیل سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے اس طرح فعال نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. تو آپ نے بھی جو ملاقات کی، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ نے جو ملاقاتیں کی ہیں جو مختلف ناظمین ہیں جن کا تعلق آپ کی پارٹی سے نہیں ہے، لیکن آپ نے تو اعلان کر دیا کہ ان کو بھی اسی طرح فنڈز ملنے چاہیے جس طرح آپ کے ناظمین کو ملتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی بڑا فرق پڑے گا. برسب یہ بہت ضروری چیز ہے. ہمیں ایک دوسرے کا جو مینڈیٹ ہے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. جو مخالفین بھی ہیں، مخالفین ان دا سینس ہماری ذاتی مخالفت تو کسی کے ساتھ نہیں ہے، وہ مختلف پارٹیز کی نمائندگی کر رہے ہیں اور وہ ایک الیکشن پروسیس کے تھرو آئے ہیں. ابھی میں آپ کو ذکر بھی کر لیتا ہوں، ہمارے جس طرح ادھر تحصیل چیئرمینس ہیں ہمارے، ٹوٹل ہیں 134 تحصیلز ہیں، جس میں پی ٹی آئی کے صرف 48 ہیں، باقی مختلف اپوزیشن پارٹیز کے ہیں. ہم ان کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں. ہماری خیبر پختونخوا کی عوام نے ہی ان کو ووٹس کاسٹ کیے ہیں کہ وہ اپنے اپنے میئر شپس اور یا چیئرمین وہ بنے ہیں، تو ان کو سپورٹ کرنا ہمارا فرض بنتا ہے اور انشاءاللہ ہم ان کو کریں گے. سن اسمبلی میں بھی یہ بات ہوئی ہے. ہم نے اس بجٹ میں 24 ارب روپیہ رکھا ہے فار دا سیٹلڈ ایریا اینڈ 6 ارب رکھا ہے مرجڈ ایریا کے لیے، یہ بلدیاتی نمائندگان کے لیے. مگر بات ادھر ہی آ جاتی ہے کہ یہ سارا کچھ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سینٹر ہمیں کتنا سپورٹ کرتا ہے. آپ نے ایک بہت اچھا سوال کیا کہ ہمارے ایکسپینڈیچرز زیادہ ہیں، ریونیو ہمارا بہت کم ہے. ریونیو پہ یہ اسپیشل فوکس اس بجٹ میں کیا گیا ہے. آپ ہمارا ٹبیکو سیس دیکھ لیں، اس میں آپ کو ایک بہت انشاءاللہ واضح تبدیلی اور اضافہ نظر آئے گا ہمارے ریونیو کے اندر. اور کافی ساری چیزیں ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہم نے ٹیکسز لگائے ہیں. زیادہ تر اوور آل ریٹس ہم نے کم کیے ہیں. کچھ جو سیکٹرز تھے جو افورڈ کر سکتے تھے اور جدھر ٹیکس ریٹ بہت کم تھا ہم نے بڑھائے ہیں. اسی بات کو ذہن میں رکھ کے کہ اپنا ریونیو ہم نے بڑھانا ہے، ہم نے سیلف سسٹینیبلٹی کی طرف جانا ہے. جہاں تک بات ہے کہ ڈپینڈنٹ ہونا فیڈرل گورنمنٹ پہ، وہ این ایف سی کا ایک ایوارڈ ہے، وہ ہمارا ایک شیئر بنتا ہے جس طرح باقی صوبوں کو بنتا ہے. وہ کافی ساری چیزوں کی مد میں فیڈرل گورنمنٹ ٹیکسیشن کرتی ہے، تو پھر ہر سال اس کا ایک شیئر ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے مختلف صوبوں کو. تو وہ بھی ہمارا حق ہے اگر وہ ہمیں تو 1500 ارب سے زیادہ کے ہمارے قرضے ہیں، اگر وہ ہمیں وہاں سے ملنا شروع ہو جائے تو مسئلے نہیں، مسئلے ہمارے سارے حل ہو جاتے ہیں. ارشد صاحب، آپ بلدیات کی وزارت کو دیکھ رہے ہیں. بلدیات کے حوالے سے ایک تاثر یہ ہے کہ بہت ہی مشکل یہ محکمہ ہے، تو آپ اس کو کس طرح سے ٹیکل کر رہے ہیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے بجٹ میں جو آلریڈی آپ نے پیش کر لیا، منظور بھی کر لیا ہے، کہ ہمارے پاس ترقیاتی منصوبے ہوں گے؟ سر بات اس طرح ہے کہ یہ ترقیاتی منصوبے ایک طرف رکھتے ہیں، کچھ آن گوئنگ اس بجٹ میں زیادہ نئے منصوبے نہیں دیے گئے ہیں. ایمفیسس اسپیشل جو تھی سی ایم صاحب کی ہدایت پہ ہم نے بھی جو پرپوز کیا اور وہ مشاورت کے ساتھ ہوا ہے، سولائزیشن پہ ہم کریں. جو پرابلمیٹک ایریاز ہیں ہمارے، یہ ہمارے کافی سارے یہ لوکل گورنمنٹ کے ہمارے ٹیوب ویلز ہیں. ابھی وہ اتنے ہمارے الیکٹریسٹی کا بل 3 سال پہلے 16 روپے یونٹ تھا، ابھی 65-70 روپے یونٹ ہو گیا. تو ہمارے جو اتھارٹیز ہیں وہ سسٹین نہیں کر سکتی، ان کی طاقت نہیں رہی وہ بل دینے کی. تو ہم نے ادھر فوکس کیا کہ ہم امیڈیٹلی انشاءاللہ جولائی سے جب یہ ہمارے نیا بجٹ آ جائے گا، بجٹ تو آ گیا انشاءاللہ، ان کی پیمنٹس ہمیں ریلیز ہوں گی تو سولائزیشن کے لیے ہم جائیں گے کہ ان کا لوڈ ہم کم کر سکیں. تو یہ ہم بڑے فوکس طریقے سے کر رہے ہیں کہ واٹر سپلائی کے ادھر مسئلے ہیں تو ہماری منسٹری سارا کچھ یہ ہینڈل کرتی ہے. باقی آپ نے جو بات کی ہے لوکل گورنمنٹ میں مسائل بہت ہیں، بالکل میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں، بہت بڑے مسائل ہیں. پر میرے ذاتی رائے میں اور جس طرف ہم جا رہے ہیں، اس کا واحد حل ڈیجیٹائزیشن ہے، ٹیکنالوجی. ہمارے محکمے میں کرپشن کی بھی شکایتیں ہیں، بڑی سیریس شکایات ہیں، اور اس کو ہم حل کرنے کا بھی کر رہے ہیں، اس پہ نظر بھی ہم رکھتے ہیں. مگر یہ ساری چیزیں کنٹرول ہوں گی ود ڈیجیٹائزیشن. وہ ہم انشاءاللہ ایک پروگرام لا رہے ہیں، سی ایم صاحب کو پریزنٹیشن بھی اگلے ہفتے دے رہے ہیں. انشاءاللہ اسی مہینے امید ہے کہ ہم سی ایم صاحب سے اس کی انوگریشن بھی کروائیں گے. تحصیل سے لے کے ولیج کونسل لیول تک ٹی ایم ایز میں ڈیجیٹائزیشن انٹروڈیوس کی جائے گی. اس میں ان کے پرفارمنس بیسڈ جو ہوتے ہیں کی پوائنٹ انڈیکیٹرز کے پی آئیز ہم وہ لائیں گے. پوسٹنگ ٹرانسفرز افسران کی ان پرفارمنس انڈیکیٹرز کے تحت ہوگی.
ان کی جو بھی پیمنٹس ایٹ سورس ادھر کلیکشن ہوتی ہے ان دا ٹی ایم ایز وہ تھرو ای پیمنٹس ای بلنگ ہوگی کہ بالکل کیش کسی کے ہاتھ میں نہ آئے. تو ایک ہماری وہ کوشش. لیز پالیسی ہماری کافی عرصے سے پینڈنگ تھی ٹی ایم ایز کی, کس طرح یہ پراپرٹیز لیز آؤٹ کرتے ہیں, کیا رینٹس ہونے چاہیے, کیا پالیسی ہونی چاہیے, وہ رولز نہیں بنے ہوئے تھے. وہ بھی اللہ کے فضل سے ہم نے تیار کر دی ہیں. اس کی پریزنٹیشن بھی ہم سی ایم صاحب کو اپروول اگلے ہفتے وہ بھی دے رہے ہیں. ایک اوور آل ریفارم ایجنڈا ہماری منسٹری نے ڈپارٹمنٹ نے تیار کیا ہے کہ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں مسائل کیا ہیں اور وے فارورڈ کیا ہے, اس کو کس طرح حل کر سکتے ہیں, اس کا بھی ہم کریں گے. تو کافی ساری چیزوں میں کام ہو رہا ہے. مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ حل نکلے گا. یہی ہماری ٹی ایم ایز وائبل ہوں گی اور انشاءاللہ یہ اپنا بوجھ بھی برداشت کر سکیں گی اور یہ لوگوں کو پبلک میں ایک اچھی سروس بھی پرووائڈ کر سکیں. لائٹر نوٹ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ آپ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ تو بڑی بڑی دبنگ شخصیت ہیں, بہت کچھ بول جاتے ہیں, تو کبھی آپ مشورہ بھی دیتے ہیں ان کو کہ نہیں؟ دیکھیں میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں, مشورے کیوں نہیں دیتے, وہ ہم سے مشورہ لیتے بھی ہیں. ان کا اپنا ایک سٹائل ہے. میں نے جس طرح کہا ہے وزیر اعلیٰ صاحب ہمارے بڑے نفیس آدمی ہیں, تو وہ جب ایک چیز بیان کرتے ہیں اور کرتے وہ صوبے کے حقوق کی بات کرتے ہیں, اور جب وہ نہیں ملتے یا دوسری طرف سے کوئی رسپانس نہیں آتا تو تھوڑا سا ان کا سٹائل ایگریسو ہو جاتا ہے. تو اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو میں کہہ رہا ہوں ہمارے صوبے کے لیے وہ کام کریں تو اچھی بات ہے, اسی طرح ہی لگے رہے. آج آپ نے چائنا ونڈو کا دورہ کیا, چائنیز کلچر سینٹر, تو یہ دورہ آپ کو کیسا لگا؟ جی بڑا مزہ آیا, آئی واز ویری امپریسڈ. ماشاء اللہ ادھر بھائی صاحب آپ لوگ کو بڑا اچھا, یو آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کچھ ہے جو ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں. چائنا نے ہم سے 2 سال بعد غالباً آزادی لی, پر وہ بہت آگے نکل گئے ہیں ہم سے اکنامکلی. ہمیں یہ وجوہات بھی دیکھنی چاہیے, کیا وجہ ہے کہ ہم پہلے آزاد ہوئے ہیں, اس طرح ہم پروگریس نہیں کر سکے جس طرح انہوں نے کیا ہے. تو ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہمارے ینگسٹرس کے لیے ادھر جو آتے ہیں چائنا ونڈو میں, کلچر دیکھتے ہیں, اور ادھر آپ بہت اچھی طرح ان کو انفارمیٹیو پروگرامز بھی چلا رہے ہیں. تو سیکھنا چاہیے ایک دوسرے سے, ضرور سیکھنا چاہیے, اور بہت کچھ ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں اور وہ ہم سے بھی سیکھ سکتے ہیں. تو ہماری یہی دعا ہے ہمارے حالات ایسے ہوں کہ ایک دن ہمارا ادھر کونسلیٹ بھی چائنیز ادھر ہونا چاہیے, اور ہوگا, مجھے پورا یقین ہے. اور بہت شکریہ جناب برشید ایوب صاحب, آپ تشریف لائے. اور ہم نے, چونکہ میں زیادہ سخت سوالات اس لیے نہیں کر پایا کہ ابھی بہت کم عرصہ ہوا ہے آپ کو وزارت کا قلمدان سنبھالے ہوئے, لیکن جب ہم آئندہ ملیں گے تو یقینی طور پہ ہم مزید جو مشکلات ہیں یا جو تحفظات ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. بہت مہربانی آپ کی.